بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج قومی اسمبلی میں جو نئی سیکیورٹی پالیسی ہے، قومی سلامتی پالیسی، اس کا مسودہ پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ابھی حرف آخر نہیں ہے، اس پر ڈسکشن ہوگی اور اس میں کچھ ترامیم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سیکیورٹی پالیسی کا ایک حصہ جو ہے وہ سیکرٹ ہے، خفیہ ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا۔ لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے جو آج تقریر کی اور اس کے بعد پھر جو نواز شریف صاحب نے بھی تقریر کی اور خورشید علی شاہ صاحب نے بھی تقریر کی، تو خورشید شاہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے یقین دلایا کہ ہم آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو کیا یہ جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس پہ سیاسی اتفاق رائے ہو سکے گا؟ کیونکہ آج بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حکومت کی طرف سے ایک کلیئر لائن لی جائے گی، ایک بہت واضح اعلان کیا جائے گا کہ جناب شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوگا یا مذاکرات ہوں گے، لیکن آج چودھری نثار علی خان صاحب نے تینوں آپشنز کا ذکر کر دیا ہے۔ پہلا آپشن مذاکرات، دوسرا آپشن آپریشن اور تیسرا آپشن مذاکرات اور آپریشن دونوں۔ تو کیا صورتحال ہے اور اس پہ بات کریں گے ہم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، وفاقی وزیر، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب شفقت محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، سید نوید قمر صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور انہی معاملات پہ گفتگو کے لیے کراچی میں ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما بابر غوری صاحب بھی موجود ہوں گے۔ سعد رفیق صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں نوید قمر صاحب سے شروع کر لوں۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں نہیں کرنی؟ آپ سے میں کیا پوچھوں اس پہ؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں چلے، سمجھائیں کہ آج خیال یہ تھا کہ آپ کی حکومت کی طرف سے ایک واضح اعلان کیا جائے گا کہ ہم نے طالبان کے خلاف آپریشن کرنا ہے یا مذاکرات کرنے ہیں، لیکن کوئی اعلان سامنے نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری پالیسی میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور خیال نہیں بلکہ ہمیں اس کا پختہ یقین ہے۔ ہم نے مذاکرات کی کوشش کی، ڈائیلاگ کے ذریعے ڈرون ہوا، دوبارہ ڈائیلاگ کی کوشش کی، اور دوسری جانب سے ایسے پرتشدد واقعات پیش آئے ایف سی کے جوانوں کا جس میں سرفہرست واقعہ ہے کہ اس کے بعد یہ ذہن بنا لیا گیا اور اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اگر آپ ہٹ کریں گے تو جہاں سے ہٹ کیا جائے گا وہاں ہٹ بیک کیا جائے گا، یعنی سیکیورٹی فورسز کا جو دفاع کا حق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اگر آپ تشدد آمیز کارروائیاں بند کریں گے تو مذاکرات کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تو اس میں کیا ابہام ہے؟ لیکن یہ ہے سرجیکل سٹرائکس، یہ ملٹری آپریشن نہیں ہے۔ آپریشن میں اور ملٹری ایکشن میں یا سٹرائکس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپریشن فی الحال آپشن نہیں ہے، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اس کے لیے فریق ثانی کو تشدد بند کرنا پڑے گا، تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو جہاں سے اوریجنیٹ ہوگی دہشت گردی وہاں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اس کو جواب دیں گی اور اس کا وہ علاج کریں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ کی بات کی سمجھ آ گئی ہے مجھے کچھ۔ اچھا شفقت محمود صاحب، میں چاہوں گا کہ چودھری نثار علی خان صاحب جب تقریر کر رہے تھے آج اسمبلی میں تو آپ بھی موجود تھے، سن رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی تو اس بات میں میرا سوال ہے، سوال آپ سمجھ جائیں گے۔ سنیے جی چودھری نثار علی خان صاحب نے کیا کہا اور میں نے شفقت صاحب سے کیا پوچھنا ہے۔ میں نے اس ایوان میں کھڑے ہو کر دعوت دی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہم بنا رہے ہیں، آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اب میں اس کا کیا کہوں کہ میرے جواب میں صرف ایک پارٹی ایم کیو ایم کی طرف سے اس سلسلے میں ایک ڈاکیومنٹ آیا اور میں ان کا مشکور ہوں۔ تو جی شفقت صاحب، چودھری نثار صاحب نے ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کر دیا اور آپ نے بالکل دلچسپی نہیں لی، قومی سلامتی سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ انہوں نے جس تناظر میں بات کی اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جیسے کسی اور جماعت کو کوئی، بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا کسی بھی صوبے نے بھی جواب نہیں دیا، یعنی کہ پنجاب جہاں پہ ان کی اپنی جماعت کی حکومت ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی وہاں سے بھی جواب نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو جو ایک تو اے پی سی میں ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس کے بعد رابطے رہے، چودھری نثار صاحب نے 2-3 دفعہ عمران خان صاحب کو کیا، اور پھر ہماری جو کلیئرٹی ہے، ہماری جو سوچ میں بڑی کلیئرٹی تھی، ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ڈس انگیج، آئسولیٹ، ایلیمنیٹ، یہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا تھا، اور اس کے بعد ہم نے بار بار کہا کہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس سے بات کی جائے اور ضرور کی جائے، کیونکہ آپ نے دشمن کی قوت جو ہے اس کو کم کرنا ہے،
اور جو بات نہیں کرنا چاہتا, جو واقعی مصر ہے, جس کو ہم نے irreconcilable انگریزی میں کہتے ہیں, کہ جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ ہماری پالیسی تو بڑی کلیئر ہے, لیکن اس کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے نا, اس طریقہ کار میں کوئی فارمل طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے, کہتے جناب عمران خان صاحب کو بلاتے کہ جی یہ ہم نے خد و خال تھوڑے سے بنائے ہیں, اب بھی تو کہہ رہے ہیں نا خد و خال ہے, اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے مذاکرات کریں گے, تو بلاتے خورشید شاہ صاحب کو, بلاتے باقی جماعتوں, اور ساتھ بیٹھ کے 5-6 لوگ بند کمرے میں ڈسکس کرتے, تاکہ اونرشپ جو تھی بنتی. ابھی شاید آئندہ بنے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پالیسی میں ہے کیا. مطلب آج پیش تو ہوئی اسمبلی میں, لیکن ابھی تک اس کی کاپیاں نہیں ملی ہمیں. صرف ہمیں چند ایک چیزیں نظر آئی ہیں کہ جی نیکٹا ہوگا, نیکٹا جو ہے وہ بڑا, یعنی کہ انتظامی امور جو ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی ہم 2000 بندے بھرتی کریں گے, اور وہ چوہدری نثار صاحب کے متحد ہوں گے, ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے متحد ہوں گی. تو بڑی اچھی بات ہے, ماشاءاللہ بہت ان کو موقع مل رہا ہے کام کرنے کا, اللہ کرے وہ کریں. جی نوید قمر صاحب, یہ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ سوائے ایم کیو ایم کے اور کسی جماعت نے اپنا ان کو رسپانس نہیں دیا, تو یہ بات تو بڑی سیریس ہے. ویسے دیکھیں سیریسنس اور ناٹ, پہلی چیز تو یہ میں وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں جیسے آپ نے سٹارٹ کیا, کہ آج جو قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اور ابھی بھی ہے, آپ کی ٹاک شوز سے لے کے ہمارے جو گھروں میں کلی کوچوں میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر گورنمنٹ کیا ڈائریکشن لے رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے. آپریشن ہوگا یا مذاکرات ہوں گے یا کیا ہوگا؟ جو جواب میرے بھائی خواجہ صاحب نے بھی دیا وہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی کنفیوزنگ ہے. کہتے ہیں کہ جی اگر وہ ماریں گے تو ہم ماریں گے, اگر وہ بات کریں گے ہم کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ویئر از دا انیشیٹو آف دا گورنمنٹ کہ ہم نے آگے جا کے اسٹریٹجی کیا بنائی ہوئی؟ اگر ہم نے صرف ری ایکٹیو فورس بننا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جس کے پیچھے ٹوٹل نیشنل اسمبلی کھڑی ہوئی ہے اس وقت, قوم کی اس حد تک کنسنسس ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرو, گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرو, تاکہ وہ ہماری اس مصیبت سے جان چھڑا سکیں جو ٹیررزم پاکستان میں آئی ہوئی ہے. اتنی اسٹرینتھ تو میرا خیال نہیں کہ کسی بھی حکومت کو ملی ہے کسی ایشو پہ ان دا لاسٹ 25 ایئرس. لیکن اس کے باوجود جو کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ دے رہے ہیں, اس کو یہ پتا بھی نہ ہو کہ میں کس چیز کی سپورٹ دے رہا ہوں. تو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ فرینکلی اسپیکنگ, یہ خورشید شاہ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ کہا, میں بھی یہ کہتا ہوں. نہیں, اگر یہ ہے, اگر یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ہم ری ایکٹیو ہوں گے ہر چیز کے لیے, اور ہم کوئی بھی پرو ایکٹیو کام نہیں کریں گے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہ ہوئی نا. اچھا, اب خواجہ صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب اگر آپ اجازت دینا, وہ بابر غوری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا رسپانس ہے, کیونکہ ان کی تو بڑی تعریف ہوئی ہے. یہ ریکارڈ پر ہے کہ آپ نے 3 اپوزیشن کے لوگ بلائے ہوئے ہیں اور 1 گورنمنٹ کا آدمی ہے, تو میرا رائٹ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ضرور بابر غوری صاحب کا حق ہے, لیکن ان تینوں جتنا ٹائم مجھے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, میں فیڈرل گورنمنٹ کی وہ سندھ کی حکومت ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی کی اونرشپ چونکہ اس وقت ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. جی بابر غوری صاحب جو آج چودھری نثار علی خان صاحب نے نیشنل سیکورٹی پالیسی پیش کی ہے قومی اسمبلی میں, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا آپ کو اس سے کوئی امید وابستہ ہے؟ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حامد بھائی کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, ایکچوئل پالیسی واضح نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی پوزیشن اس مریض کی سی ہے جو آئی سی یو کے اندر ہے, اور وہاں پہ ہاسپٹل کی انتظامیہ یہ بیان دے کہ ہم آکسیجن پلانٹ لگا رہے ہیں, ہم ہاسپٹل کو ماڈرن کرنے جا رہے ہیں, ہاسپٹل میں مزید ڈاکٹر بھرتی کریں گے. ایشو تو اس کی جان بچانے کا ہے. ٹھیک ہے, ابھی نیکٹا کیا کرے گی, وہ 3 پالیسیاں کیا ہوں گی, خفیہ کیا ہوگا نہیں ہوگا, پبلک جو تھی وہ مزید کنفیوز ہو گئی ہے. اور وہ آج یہ سمجھ رہی تھی کہ کیبنٹ کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جس سے جو ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں, جو ہمارے فوجی جوان, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی, جو عام بازاروں میں مرنے والے بچے, خواتین, لوگ, تو ان سب کا خون کہاں گیا؟ اور جو مساجد کے اندر دھماکے ہوئے, جو مقبروں میں دھماکے ہوئے, جو بازاروں میں ہوئے, جو اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا, اس کے باوجود اگر ہم یہ سوچیں کہ پہلے ہم نیکٹا بنا لیں گے, پھر ہم اسٹریٹجی بنائیں گے, پھر ہم اس کے بعد یہ پالیسی بنائیں گے, تو عوام تو میں سمجھتا ہوں مایوسی ہوئی ہے. اور ہمیں امید تھی کہ وزیر داخلہ صاحب آج کوئی واضح پالیسی دیں گے, کیبنٹ کے اندر کوئی اہم فیصلہ ہوگا.
عوام کو جو ہے وہ سکون ملے گا. پاکستان کے لیے اس وقت ہماری جو عوام ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کے اندر جو ہے فوری طور پہ کلیئرنگ شروع ہو, ایکشن شروع ہو, اور وہ فیصلہ نہیں ہو رہا. مطلب ہم سے سپورٹ کس چیز کی مانگی جائے؟ وہ جو خفیہ حصہ رکھا ہے اس کی مانگی جائے, وہ ہمیں نہیں پتا کیا خفیہ ہے. وہ جو جن سے بات چیت ہو رہی ہے اس کی مانگی جائے, وہ ہمیں نہیں پتا کن سے بات چیت ہو رہی ہے. یا سب کو معاف کر دیا گیا ہے, اس کی ہمیں سپورٹ دینی ہے. تو یہ پتہ نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے ابھی. اگر کلیئر ہو جائے تو پتہ چلے. وہ بھی کنفیوز ہے. افسوس ہوتا ہے کہ یہ نوید قمر صاحب اور بابر غوری صاحب ایسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے جو ماضی کے حکمران تھے, اور ابھی بھی ایک جماعت کی صوبے میں حکومت ہے اور گورنرشپ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے. یہ جب اپنا ان کا وقت ہوتا ہے اس وقت ان کی دور میں حال یہ تھا, یعنی خود مکمل سٹیٹ آف کنفیوژن میں تھے. 5 سال میں یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کے بنا نہیں سکے. ہم نے اچھی بنائی ہے یا نہیں اچھی بنائی ہے یہ تو اب جب ڈیبیٹ ہوگی اگلے دنوں میں سامنے آ جائے گا. نیکٹا کا عالم یہ تھا کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ بنایا گیا تھا وہ ایک کرائے کی بلڈنگ میں تھا جو آج نثار صاحب نے بتایا کہ اس کا کرایہ تک آپ پے نہیں کرتے, اور اس میں بہت سے سفارشی لوگ تھے, اور آپ ٹوٹل نان سیریس رہے 5 سال. آپ نے سارا کچھ, مجھے موقع دیں بات کرنے کا, آپ نے سارا کچھ افواج پاکستان پر چھوڑا ہوا تھا, اور جو سول حکومت تھی وہ عضو معطل تھی. اب اس وقت افواج پاکستان جو ہیں وہ سول لیڈرشپ کے پیچھے ہیں, اور پالیسی جو ہے وہ پہلی کئی برس کے بعد جو پالیسی ہے وہ سول الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہی ہے. اب آ جائیں, آپ کو نیکٹا کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ آپ تو نان سیریس لوگ ہیں. آپ کو یہ سمجھ بھی نہیں, آپ کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس ملک میں 26 ایجنسیز تھی سیکرٹ, جنہیں ہم نے ایک پیج پہ لانے کے لیے ایک روف کے نیچے اکٹھا کیا ہے. 26 ایجنسیز, 26. ہم ریپڈ ریسپانس فورس بنا رہے ہیں جو اسلام آباد سے سٹارٹ ہوگی, چاروں کیپٹلز میں جائے گی. ایک مجھے ذرا گزارش کرنے دیں, پاکستان پیپلز پارٹی پہلے اپنی کنفیوژن دور کرے. میرے دوست ہیں خورشید شاہ صاحب, خورشید شاہ صاحب حمایت کرتے ہیں, اور ان کے جو نوجوان رہنما ہیں بلاول صاحب وہ اپنے ہی اپوزیشن لیڈر کی پالیسی کو جو ہے وہ اس کے اوپر جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. بابر غوری صاحب کو بات سمجھ نہیں آتی, مگر ان کے لیڈر صاحب جب مارشل لاؤں کو آوازیں دیتی ہے تو اس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں حیران ہوں, وہ لوگ کم از کم جنہوں نے ابھی 7 مہینے ہوئے حکومت سے باہر گئے, 5 سال میں نہ کوئی پالیسی تھی, نہ کوئی خارجہ پالیسی تھی, نہ کوئی سیکیورٹی پالیسی تھی. اب اگر ہم نے کام شروع کیا ہے تو آپ کنفیوز ہو گئے ہیں. کیا کنفیوژن ہے؟ سیدھی بات ہے, ملٹری 1 2 3 ملٹری آپریشن ہم فی الوقت نہیں کرنا چاہتے. ہم مذاکرات, ملٹری آپریشن نہیں کرنا چاہتے. سن لیں آپریشن ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے, سیاسی عمل کے ذریعے معاملہ حل ہو. ہم نے ایک کوشش کی, ہم نے دوسری کوشش کی, جب تشدد کیا گیا تشدد کا برابر منہ توڑ جواب دیا گیا. ہم اب بھی چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, لیکن فی الحال ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو ہٹ کرے گا اس کو سزا ملے گی, اور اگر بات ہو جائے تو بہتر ہے. بتا تو رہے ہیں اردو زبان میں, اب آپ کو سمجھنا, اگر آپ جاننا نہ چاہیں تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا. اچھا جی, بابر غوری صاحب آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی نا, اب تو انہوں نے اردو زبان میں سمجھایا. انہوں نے ان کے لیڈر تو مارشل لاء کی آوازیں دے رہے ہیں, بات ہی نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں, کوئی مارشل لاء کو آواز نہیں دی ہے. تو اور کس نے آواز دی؟ آپ کو آپ کے لیڈر ہی بول رہے تھے. پاکستان کی حفاظت, سن یار جانے دو یار, حفاظت آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا پاکستان کی حفاظت کا. ساتھ ظاہر ہے ہم نے بنایا. بابر صاحب یہ اچھا رویہ نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں نا, اس پہ تو آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. سنیں, آپ اس طرح آپ مارشل لاء کو آوازیں دیتے ہیں, پھر آپ کو امبیرسمنٹ بھی نہیں ہوتی, پھر آپ تردیدیں کرتے پھرتی ہے پوری پارٹی لیڈر نے یہ بات نہیں کی. مارشل لاء کو آواز دی گئی ہے, اور سیاست کو سوال انہوں نے کہا اگر آپ ایک پیج پہ نہیں آتے ہیں تو فوج اس معاملات کو ٹیک اوور, اس میں کیا بری بات ہے؟ کیوں فوج ٹیک اوور کرے گی بھائی؟ اگر پاکستان ہوگا تو جمہوریت ہوگی پاکستان ہوگا. اچھا بابر غوری صاحب, پاکستان نے جمہوریت, بابر غوری صاحب ایک منٹ, بابر غوری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات ہوئی ہے. میں صرف جی ہاں کلیئر ہو جائے نا ذرا, مجھے صرف مجھے ایک بات بتا دیں. مجھے ابھی ساتھ نے یہ بولا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, ایکشن کوئی اپریشن نہیں ہوگا. تو آپ یہ اعلان کر دینا, جتنے لوگ کو مارا گیا ہے, جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, جو دھماکے ہوئے, لوگ مر گئے ہزاروں, وہ سب ختم پارٹی ہیں. آپ تو چاہتے ہیں ہم بھول جائیں, آپ تو چاہتے ہیں کہ ہر داڑھی والا اور پگڑی والا ہم اس کو پڑ جائیں. یہ آپ کا ایجنڈا ہے, یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے میرے بھائی. ہم یہ نہیں چاہتے, یہی چاہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مادر کی طرح آزادی چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے. اچھا میں چاہ رہا ہوں, انفیکٹ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں سیاست میں.
آپ اپنا بتائیں نا. آپ رینجرز کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آپریشن غلط کر رہی ہے. رینجرز کے بارے میں کہتے ہیں آپریشن غلط کر رہی ہے اور پاک فوج کو زندہ باد کہہ کے پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ میرا خیال ہے مسئلہ کلیئر کر دینا. بابر غوری صاحب ذرا اس کو کلیئر کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ان کو سمجھ آئی ہے، لیکن یہ جو الطاف حسین صاحب نے جو بات کی ہے اس کی انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے اور اس میں یہی کہا کہ اگر حکومت اور فوج دہشت گردوں کے خلاف ایک پیج پر نہیں آتے تو پھر میں فوج سے کہوں گا ہاں بالکل اگر کہ وہ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے ٹیک اوور کر لیں. اچھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ 2 منٹ بلکہ 1.5 منٹ میں صرف پچھلے 2-3 سال میں الطاف حسین صاحب نے یہ بات پہلی دفعہ نہیں کی، انہوں نے یہ پہلے بھی کیا، تو ذرا وہ بھی الفاظ کو سمجھ لیں، پھر آپ ہمیں سمجھا دیں کہ ایکچولی وہ چاہتے کیا. ذرا سنیے کہ الطاف حسین صاحب نے پچھلے 2-3 سال میں یہ بات کتنی مرتبہ کہی اور کیا کیا کہا. میں آج اس اجلاس کے توسط سے پاکستان کے جو فوج وطن جرنیل ہے جو امریکہ برطانیہ کسی کے رول پر نہیں ہے، میں آج ان سے کہتا ہوں ماشاء اللہ کی طرح محترم وطن جرنیل اگر کوئی ایکشن اٹھاتے ہیں تو اور آپ نے متعدد مرتبہ ماشاء اللہ پاکستان کی آدھی عمر سے زیادہ فوج نے حکومت کی، جرنیلوں نے حکومت کی، تو کیا فوج پاکستان کو بچانے، پاکستان کے عوام کی اکثریت کے لیے فوجی جرنیل ایک مرتبہ ان چور اچکوں ڈاکوؤں سے پاکستان کو نجات نہیں دلا سکتے؟ فوج کو ایک مرتبہ اگر یہ عمل کر لے پاکستان کے غریب بچیں گے، پاکستان بچ جائے گا. میں کہتا ہوں آپ سے خدا کی قسم قوم پاکستانی فوج ISI کے وقت آگے قسم خدا کی آپ آگے بڑھیے، آپ بولیے، 18 کروڑ آواز آپ کے پیچھے ہوں گے. آئیے فوج کے لوگوں، ان کے خلاف متحد ہو کر ان کا سامنا کرتے ہیں. آئیے، یہ میری مسلح فوج کو دعوت ہے. دعوت. جی بابر غوری صاحب ذرا وضاحت کر دیں. ہم نے 4 مختلف تقریروں کے کلپ پیش کیے ہیں. ایک موقع اصل میں وضاحت لینا. ایک سیکنڈ حامد بھائی، اچھا پہلے ساتھ کو دے دیجیے اگر اس چاہتے ہیں. غوری صاحب، یہ جناب الطاف حسین صاحب نے جو ارشادات عالیہ فرمائے ہیں اور کہا ہے کہ چور چکوں کو آ کے پکڑ لو، خود حکومت کا حصہ تھے. چور کسے کہہ رہے تھے؟ اب ایک جماعت جو اتنی کنفیوزڈ ہے، دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم ووٹ لیتے ہیں اور افواج کو اکساتی ہے کہ آئین توڑ کے ملک پہ قبضہ کر لو. میرا تو خیال ہے کہ آرٹیکل 6 کی کاروائی بنتی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اس کا بھی سوال کا جواب دیں کہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر اور ان کی قیادت پر لاگو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی بابر غوری صاحب، میرے خیال سے آرٹیکل 6 کے شوقین بہت ہیں ساتھ بھائی، وہ لگا لیں اور بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پہ بھی لگا دیں. میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ لگا دیں آرٹیکل 6، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری فوج پہ ہی آئے گی. یہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، اور یہ اس طرح جو ہے نا، اس طرح پوری قوم کی ذمہ داری فوج کی دی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اتنی باتیں کرنے سے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر وہ چاہیں گے بھی تو میں اور آپ نہیں روک سکتے. وہ پھر جو 2 جیپیں اور 1 ٹرک کی بات ہوتی ہے. اچھا جی شفقت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو آپ میں اور آ سکتے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے فوج اس وقت کچھ کرنا چاہتی ہے؟ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کے فوج کو ہر 6 مہینے کے بعد ترغیب دینی شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت پہ جب کہ ہمارے ملک پہ اتنے مشکل وقت آئے ہوئے ہیں، الیکشن بھی پتہ نہیں آپ نے جس طرح انہوں نے وہاں سے دھکے سے کرایا وہاں، وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور آپ اس قسم کی باتیں کہ جی یہ آئین کی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، اس کے اندر آپ اس قسم کی باتیں کس طرح اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ غوری صاحب جو ہیں یہ کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی ڈیفینسبل بات ہے ہی نہیں. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس لیے کہ، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے 2-3 عوامل ہیں جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان پر گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے.
اور اس کے علاوہ اب وہ ایک بھونڈی سی کوشش ہے کہ فوج جو ہے اس کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملایا جائے، اور میرا خیال ہے کہ فوج کو بھی یہ بات قطعاً پسند نہیں آئے گی کہ وہ اس قسم کی بات کی. اور یہ کراچی آپریشن جو ہو رہا ہے اس سے گھبرائے ہوئے ہیں اس کے لوگ. کراچی آپریشن کا تو خود انہوں نے مطالبہ کیا تھا. نہیں اب گھبرا گئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس نہیں ایک بات سنیں، ایک منٹ حامد بھائی مجھے جواب دینے دیں. بہت افسوس. ایک منٹ آپ مجھے جواب دینے دیں. بات یہ کہ آپریشن ہم نے خود کہا تھا، آپریشن سے ہم نہیں گھبرانے والے، ہم پہ بہت بھی آپریشن ہو چکے ہیں، تو پہلے تو کلیئر کر دیں. اور جہاں تک یہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، یہ کبھی 35 پنچر کی بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں کیا کر رہی ہے بھئی؟ آپ اس کی بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو توڑ کے اور فوج کے کور کر لیں. وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر چیزیں ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا لیڈر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ شوکت وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی پوری تقریر سنیں نا. آپ تو خالی وہ بیچ والا نکتہ لے کے آئے ہیں، وہ ساری تقاریر کا پورا سیاق و سباق سے دیکھیں. وہ مسلسل عادی ہو گئے ہیں فوج کو، وہ جو ہے وہ فوج کے بارے میں اس طرح کی لوز ٹاک کرتے ہیں، اسے پاکستانیوں کو دکھ ہوتا ہے. تو بھائی میرے تو پھر ضیاء الحق کا دور آپ کو اپنے کو سمجھانا چاہیے. ضیاء الحق کا دور کی باتیں بند کر دیں. اچھا میرا خیال ہے کہ اس سے نوید قمر صاحب آپ کے تو پارٹنر ہیں، جب وہ آپ کے پڑھتے تو اس وقت بھی وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے تھے، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، کوئی بھی شخص نہ فوج کو بلا سکتا ہے، نہ فوج کو کسی کے کہنے پہ آنا چاہیے. پاکستان اگر بچے گا تو تب بھی بچے گا جب ہم یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے. I'm sorry، جو بھی ان کے ریزن یا لاجک ہو وہ اپنی جگہ پہ. پاکستان میں صرف جمہوریت سے ہی ہم اس ملک کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. آج بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بھئی آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا، کم سے کم پوچھ تو سکتے ہیں نا. ماشاء اللہ میں کون پوچھے گا یہ ساری باتیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریلیونٹ سی پوائنٹ ہے اس وقت. اس کو کوئی اتنا ہم سیریسلی لے کے بیٹھے، جو اصلی بات تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی جو اس وقت یہ جو بات ہے اس کو چھوڑ دیں ہم اس وقت جو مارشل لاء کی بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک سارٹ آف ڈائیورژن ہی ہو جاتا ہے نا. اصل قوم اس وقت، پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ قوم اس وقت جو ہے مصیبت میں پڑی ہوئی ہے ٹیررزم کے، جس کی وجہ سے کوئی اور ایشو جو ہے وہ اتنا پرومیننس سامنے نہیں لے رہا. وہ جو ہماری اکنامک مصیبتیں ہیں، لوڈ شیڈنگ اور وہ تک پیچھے ہٹ گئے. مجھے پلیز اگر کمپلیٹ کر لینے دیں، کیونکہ میرے بھائی سعد رفیع صاحب نے پچھلے 5 سال کی تو پوری وہ کہانی سنا دی. وہ میں آپ اس کی تفصیل سے جواب دے دیجئے گا اگر مجھے آپ اجازت دیں ایک وقفہ لینے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو لیکن وقفہ لینے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ یہ پروگرام سے پہلے افواج پاکستان کے ایک بہت ہی ذمہ دار افسر کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی اس سارے معاملے پہ، جس کا کہ ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے بابر غوری صاحب اور سعد رفیق صاحب. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کی جو فوج ہے وہ 100% اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم آئین کے اندر رہ کے پاکستان کے مسائل حل کریں گے، اور حکومت جو ہمیں کہے گی ہم حکومت کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد کریں گے. حکومت کہے گی آپریشن کرنا ہے ہم آپریشن کریں گے، وہ کہے گی مذاکرات کرنا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب ایک فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ساری قوم کو مل جل کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ایک وقفے کے بعد نوید قمر صاحب سعد رفیق صاحب کو کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے نوید قمر صاحب ایک بات کہہ رہے تھے، میں نے ان کو انٹرپٹ کیا. سوری نوید قمر صاحب، اپنی بات پوری کیجئے. جی، میں خواجہ صاحب کی بات کو پس منظر میں رکھتے ہوئے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ پچھلے 5 سال کی باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے I'm sure کہ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن جب ہم وہاں کا ایک آپریشن کا ٹائم دیکھتے ہیں، جب سوات میں آپریشن ہوا تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے فوج کو بیک اپ کیا اور فوج گئی اور انہوں نے ایک سکسیسفل آپریشن کر کے وہاں کلیئر آؤٹ کر دیا. یہی ایک مثال ہے ہمارے سامنے جو کہ ہم کو آج بھی دیکھنی ہے. دیکھیں اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم یہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ ہم بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ مذاکرات کریں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہوں، ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہوں اور ان کے گلے کاٹ رہے ہوں. یہ کسی صورت پہ اصولی طور پہ نہیں ایکسیپٹیبل. لیکن کیونکہ اس وقت انیشیٹو گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایگزاسٹ آؤٹ کر لیں اپنے جو بھی آپشنز ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے آج ہی سے ان کی
ٹانگیں کھینچے. تو دیر از نو کانٹرڈکشن بٹوین دیز ٹو پوزیشنز. لیکن یہ کچھ کریں تو صحیح. ہمارا تو رونا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتے ہوئے نظر آ رہا. اچھا شفقت صاحب، 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان میں. آج چوئی نثار صاحب نے بتایا 26. ہر پاکستانی جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ 26 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں پاکستان میں، پھر بھی حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا گھر سے نکلیں کہ زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہمیں حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. جب میں نے یہ سنا تو میں نے حساب لگانا شروع کیا. گنتی میری کوئی 10-11 سے آگے نہیں گئی، لیکن یقیناً ہوگی. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ساری انٹیلیجنس کو اکٹھا کر کے، خاص طور پہ دہشت گردی کے سلسلے میں ہمیں اکٹھا کر کے ساری انفارمیشن پھر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قسم، کیا یہ ہم صرف فاٹا کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو دہشت گردی وہاں سے آ رہی ہے صرف اس کی بات کر رہے ہیں؟ BLA کے ایشوز ہیں، کراچی میں ایشوز ہیں، خواجہ صاحب کو پتا ہے کہ ریلوے کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ بھی ہیں. کیا یہ پالیسی جو ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ہوگی؟ مثال کے طور پہ گیس پائپ لائنز ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوا، تیل کی رسد جو ہے اس کو سیکیور کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ کیا ہم اس پہ کوئی دورس بھی ہمارے پلاننگ ہے کہ ہم آئندہ اس کو لانگ ٹرم میں ملک میں جو ایک شدت کی طرف ایک رجحان ہے؟ یہ آپ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، خواجہ صاحب لکھی جا رہے ہیں، لکھے رہے. اس کا مطلب ہے اب کافی لمبا جواب آئے گا. ہاں ضرور. لیکن اس میں جو پریکٹیکل جو مجھے پرابلم نظر آ رہے ہیں مجھے پریکٹیکل پرابلم نظر آ رہے ہیں کہ نیکٹا جو ہے جب یہ پہلے بنا تو اس کو بہت سارے مختلف اداروں نے اس کو انڈرمائن کیا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جگہ یہ طاقت ساری آ جائے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 26 ایجنسیاں. اور دوسرا مجھے شدید اعتراض ہے یہ جو ریپڈ فورس بنائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو صوبوں کے وسائل ہیں ان کو ری بلڈ کریں بجائے کہ ایک نئی فورس کریٹ کر دیں. اور نئی فورس کے تجربے ہمارے فیڈرل لیول پہ جو فورسز ہیں نا ان کے ہمارے ماضی میں نہیں یہ کہتا کہ یہ ایسے کریں گے، لیکن تاریخی تجربے اچھے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ FSF بھی اسی ملک میں بنی تھی جو کہ فیڈرل فورس تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس، اور ساتھ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس بھی ہے. سو اس قسم کے بہت سارے قوانین اور بہت ساری فورسز جو ہے اس کو ہمیں بڑے غور سے بڑے کیئرفلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آئندہ اس کی کوئی زیادتی کی طرف معاملہ نہ چلے. صاحب کافی ویلڈ کوسچنز اٹھا دیے. اچھا جی، اس پہ 1 2 3 4 کرتے ہیں. بالکل یہ بڑے ریلیونٹ کوسچن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بات میں یہ کہوں گا کہ دنیا بھر میں مختلف، جب کبھی خدا نخواستہ جہاز ہائی جیک تو ہائی جیکرز کے ساتھ بھی امریکہ تک کی حکومتیں اور یورپ کی مذاکرات کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کی جان بچانی ہوتی ہے. تو مذاکرات کے عمل جو ہے وہ پوری دنیا میں رہتا ہے. اب آ جائیں اسٹریٹ اوے جو یہ نیکٹا والی بات ہے. نیکٹا کا قانون پورے پاکستان کا احاطہ کرے گا، یہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے. صرف فاٹا نہیں، صرف فاٹا نہیں، پورا پاکستان. اور اس میں قومی جو تنصیبات ہیں، ریاستی تنصیبات، ان کی ساتھ جو دہشت گردی کے جو عوامل ہیں ان سے نبٹنا بھی شامل ہے. اگلی بات ایک تو بنے گی جی جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ، کیونکہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت سی ایجنسیز آپس میں انفارمیشن شیئر نہیں کرتی. انفیکٹ کوئی نظام بھی موجود نہیں ہے. یہ ایک نظام بنایا جا رہا ہے کہ جو معلومات ہوں گی جن کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ ہوگا وہ ایک ادارے میں اکٹھی ہوں گی، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے بغیر آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسری ہے ریپڈ ریسپانس فورس. وہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگی، اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی. اب 4 صوبائی وزراء اعلیٰ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور صوبوں میں جو ریپڈ ریسپانس فورس بنے گی وہ صوبوں کو آن بورڈ لے کے، اور 18ویں ترمیم میں صوبوں کے انڈر ہوگی یا وہ فیڈرل کے انڈر ہوگی؟ 1 منٹ مجھے دے دیں. اور یہ صوبوں کو آن بورڈ لے کے اور ان کے ریسورسز بھی ساتھ استعمال کیے جائیں گے. اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی الگ کوئی آئی لینڈ نہیں بنایا جا رہا. ایک اور مجھے بات واضح کرنی دیجئے، یہ سول آرمڈ فورسز پاکستان میں جو سول آرمڈ فورسز ہیں جیسے FC ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری، فرنٹیئر کور، لیویز ہیں، کوسٹل گارڈ، رینجرز اور دوسری، ان کا کبھی آپس میں تال میل نہیں رہا. تو ایک بنایا جائے گا نیشنل انٹرنل سیکورٹی ڈویژن، جس کے اندر یہ جتنی سول آرمڈ فورسز ہیں ان کو کوارڈینیشن ان کی جائے گی. پھر ایک ایئر ونگ بنایا جائے گا جہاں ایئر سٹرائک کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک مجھے بس ختم کرنے لگا ہوں، ایک کمپریہنسو نظام. میں تو امپریس ہو گیا ہوں شکریہ کہ آپ کو واقعی پتہ ہے سیکورٹی پالیسی کا. ایک کمپریہنسو نظام لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں. ہم نے یہ ڈاکومنٹ 100 پیج کا آج ٹیبل کیا، کل پرسوں سب کو مل جائے گا، آپ اس پہ پڑھیں.
اور میں ابھی کہہ رہا تھا وقفے میں بھی، میں پھر کہتا ہوں، آج چودھری نثار صاحب نے بھی کہا ہے، جو تجاویز ہوں گی، جو ڈیفیشنسیز ہوں گی، آپ کے مشورے سے، کیونکہ آپ سب کی سٹیک ہماری برابر ہے، ہم پاکستانی ہیں، اس کے اندر اصلاحات کا عمل جاری رہے گا، لیکن ایک شروعات ہیں جو پہلے نہیں ہوئی اب کر دی گئی ہیں۔ اچھا بابر غوری صاحب، آپ کو کوئی اطمینان حاصل ہوا؟ خواجہ صاحب نے کافی وضاحت سے سیکیورٹی پالیسی کو پیش کیا ہے۔ میری 2 منٹ میں زیادہ دے گی کیونکہ میں آپ سے بہت دور بیٹھا ہوں۔ میں سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں کہ الطاف بھائی آمریت کے خلاف ہیں، میں آپ کو واضح کر دوں، اور ان کی جو سیاق و سباق سے ہٹ کے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس سے کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو میں پہلے کلیئر کر دوں کہ ایم کیو ایم کوئی آمریت کی سپورٹر یا ماشاء اللہ کی سپورٹر نہیں ہے۔ نمبر 2 بات یہ جو خواجہ سعد رفیق نے جو بات کی، یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی سولو فلائٹ کی بجائے اگر یہ آپ تقریر سے سب کو آن بورڈ لے لیتے، جو بھی پارلیمنٹ میں پارٹیز ہیں، پارلیمانی لیڈرز کو بلا کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے۔ ہم نے تو اپنی تجاویز دی جو چودھری نثار صاحب نے بتائیں، اور یہ بتائیں ان کو نا، آپ یہ دیکھیے، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں۔ بابر بھائی آپ تھے نہیں، پلیز بابر بھائی سنیں، آج وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا ہے فلور پہ، سب نے سنا ہے کہ ایم کیو ایم وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اپنی تجاویز دی ہیں اور انہیں انکر کیا گیا، تو آپ کا تو ذکر کیا جا چکا، آپ تو تجاویز دے چکے ہیں، آپ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے تجاویز دی، اسی حوالے سے میں بھی بات کر رہا ہوں، میں کون سی اور بات کر رہا ہوں۔ سنیں، پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی ان کا ویژن ہے، اور وہ ان کو یہ چاہیے اب سب کو بلا لیں جو آج اسمبلی میں بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، اور پوری قوم اس وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے ان انتہا پسندوں کے خلاف۔ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد بھائی ایک پوائنٹ رہ گیا ہے، آپ کو جو ایکشن کرنا ہوگا نا، آپ جو ایکشن کرنا ہوگا پورے پاکستان کے اندر مسائل ہیں۔ اچھا نہیں، وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹیررزم کے پیچھے جو بیرونی مداخلت ہے، کیا اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ ہے کہ جو باہر سے لوگ۔ اچھا اب اس کا جواب میرا خیال ہے وقفے کے بعد لے لیں۔ آپ شفقت محمود صاحب نے ایک بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو ساری نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن رہی ہے، کیا اس میں جو غیر ملکی ہاتھ کے بارے میں بات ہوتی ہے، غیر ملکی قوتیں پاکستان میں مداخلت کر رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی آپ نے حکمت عملی تیار کیا؟ بڑا ویلڈ نقطہ ہے، کیونکہ یہ کچھ سیکرٹ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سے پاکستان کے دشمن اور دوست مداخلت کر رہے ہیں۔ ان دشمنوں اور دوستوں کو کیسے روکا جائے گا، یہ ہم پوچھیں گے سعد رفیق صاحب سے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال جو باقی رہ گیا ہے، اور اسی کے لیے آخر میں سوال میں سعد رفیق صاحب سے کروں گا، لیکن میں چاہوں گا آپ بھی اس میں تھوڑی سی بات کریں۔ سعد رفیق صاحب، اب چلے آپ نے تو بڑی وضاحت سے سیکیورٹی پالیسی پیش کر دی، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرے دماغ میں یہ سوال جو ہے یہ بار بار انگڑائی لے رہا ہے کہ اب آپ ابھی بھی مذاکرات کے آپشن پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تمہارا آئین نہیں مانتے، تو ابھی بھی مذاکرات کو آپشن، اس کا مطلب ہے کسی سے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے؟ اصل میں ایک بات مجھے پہلے کہنی ہے، پھر میں اس طرف آؤں گا، میری مجبوری ہے یہاں پہ چونکہ وقت کم ہے۔ ایک تو جو کنسنسس کی بات ہو رہی تھی، کنسنسس انشاءاللہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ ہوگا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایک تو یہ لیجسلیشن نہیں ہوئی، یہ ذرا ذہن میں رکھیں نا، اس پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، یہ ہم نے پیش کیا ہے، ہر ایم این اے بات کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پارلیمنٹری لیڈرز کی ایک ان کیمرہ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوگی، اور صوبائی وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کی بھی ایک میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوگی۔ تو اس میں جو بھی تجاویز آئیں گی، جو کمیاں ان کی نظر میں دوستوں کی احباب کی ہوں گی، ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دور کریں گے، یہ تو کلیئر ہوگی بات۔ اب آپ سوال کریں دوبارہ۔ مذاکرات اب کس سے کرنے ہیں؟ وہ تو آپ کو، وہ کہتے ہیں ہم آپ کا آئین نہیں مانتے، تو مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟ ایسا بات سنیں، آئین کو نہ ماننے کی بات وہ بھی کرتے ہیں جو بلوچستان میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ، نہیں سنیں نا، مجھے سننے، یہ میرا رائٹ ہے جواب دینے کا۔ تو میرا رائٹ ہے ضمنی سوال کرنا، کیا انہوں نے کہ بچیوں کا اسکول اڑایا؟ میٹ صاحب یہ تو اب میں، کیا انہوں نے کوئی کسی کا گلا کاٹا ہے؟ آپ انہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ جسٹیفائی نہیں کر رہا، تو پھر کیا؟ وہ پرویز مشرف کے دور میں اکبر بگٹی صاحب کو قتل کیا گیا، اس کے ریاکشن میں ہوا۔ نہیں، جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کو اٹیک کرنا، پائپ لائن، چلیں وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی بہت کمزور ہے۔ نہیں، لیکن بلوچستان کی انسرجنسی جو ہے وہ 1948 سے چل رہی ہے۔ نہیں تو آپ نے 5 آپریشن کیا ان کے خلاف۔ میں نے تو نہیں کیا نا، مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہماری حکومت ذمہ دار ہے 5 آپریشن کی۔ آپ کا کوسچن کیا ہے؟ میرا کوسچن، چلے آپ جواب دیں۔ نہیں، پہلے میرا رائٹ ہے نا، مجھے کوسچن کیا ہے۔ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا ہاں، یا مجھے کوسچن کریں تو میں جواب۔ کوسچن یہ ہے کہ جو شاہد اللہ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا آئین نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو اب پیار سے بات کریں، تو مذاکرات کیا کریں گے آپ؟
دیکھیے میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ سارے گروہ جو ہیں وہ ان کے لڑنے پر تیار ہوں اور گلے پڑنے کے ریاست پہ تیار؟ ایک منٹ میر صاحب، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا، اجازت بولنے لگا خفیہ مذاکرات کس سے چل رہے ہیں آپ کے؟ یار میر صاحب، میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا، نہ مجھ سے چل رہے ہیں، لیکن اگر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا حکومت ہے، وہ آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھی ہوگی نا؟ کمیٹی ہے 4 لوگوں کی، وہ تو ایسے ہی ہے نا پھر؟ میر صاحب نہیں، غلط بات ہے، نہیں ایسے بات نہیں ہے۔ آپ مجھے یار، یا تو پھر آپ مجھے بات نہ کرنے دیں، نہیں کرنے دینی، میں چپ کر جاتا ہوں۔ آپ نے کہا سیکیورٹی مجھے بات پوری کر رہی ہیں میر صاحب، آپ یہ کرتے نہیں ہوتے، آپ مجھے بات پوری کرنے دیں، میرا رائٹ ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو گروپ گفتگو کرنا چاہے گا اس سے گفتگو ہوگی، اور اگر ایک کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے ہم آئین کو نہیں مانتے لیکن ساتھ ساتھ بات بھی کرنا چاہ رہا ہے تو بات سننے میں، اور اگر کوئی ڈس انگیج ہوتا ہے، بات کرنے دیں مجھے پوری، جو ڈس انگیج ہوتا ہے، جو ملیٹنسی نہیں کرتا، اس کو اگر طاقت کے بغیر روکا جا سکتا ہے تو ضرور روکا جائے گا۔ جی میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں جی۔ آپ ہی کنفیوز ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر دنیا جہان کی آپ تاریخیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں مذاکرات اور آئدر اور نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، انگریز جنگیں ہوتی ہیں، لیکن جو پی ایم، نہیں اب آپ پارٹی نہ بنیے میر صاحب، میں نے آپ کو روکا تھا، میر صاحب آپ پارٹی نہیں، میر صاحب آپ پارٹی، بڑی مہربانی، آپ ان کو بات کر لیں۔ میر صاحب آپ نے زیادتی، بڑی مہربانی، آپ ان کو بات کر لیں۔ اب یہ تھوڑا سا وقت جو ہے نا اس نارتھ جونگ میں گزرے۔ دیکھیں بات یہ، ہماری پارٹی ہماری شروع سے یہ کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کا عمل جو ہے اس کا دیکھیں فائدہ کیا ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو نظر آ گیا کہ کون مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں کرنا چاہتا، کچھ تھوڑی بہت تخصیص آپ کو ہونے لگ گئی۔ مذاکرات کا عمل یا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ ہماری پارٹی کی بڑی پرانی کنسسٹنٹ اب ان کے ساتھ بھی کوئی بات کریں نا، اور انہوں نے یہ اس کو اڈاپٹ کر لیا، بڑی اچھی بات ہے۔ چلیں اب آپ بتا دیجیے۔ دیکھیں اتنا بلیک اینڈ وائٹ جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ایسے ہے نہیں۔ وہی بندہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم آئین کو نہیں مانتے، اور ہم نے کراچی میں آپ کے پولیس والوں کو بھی مارا ہے۔ سو یہ تینوں شاید کی سٹیٹمنٹس ہیں، کوئی ایک کسی اور کی نہیں ہے۔ تو ہم یہ بلیک اینڈ وائٹ میں کیسے کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ صحیح ہیں، ان سے ہم بات کر لیں گے، اور یہ غلط ہیں، ان کو ہم ماریں گے؟ یہ تو ایک ڈیفیوز سچویشن ہے۔ I'm sorry، ایک سیکنڈ، اپنے دشمنوں کی قوت کم کرتے ہیں آپ، لیکن آپ کا دشمن کون ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کریں، قوم کو کنفیوز تو نہ کریں کہ فوج آپ کے کس صورت میں جا کے لڑے گی۔ کنفیوژن دور کر دیں، میری چھوڑیں ان کی۔ نہیں میر صاحب، آپ کی کنفیوژن تو میں دور اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں کنفیوز ہو گیا، میری ساری ڈیبیٹ کو فارغ کر دیا آپ نے۔ نہیں میں ہوں نا، جو آپ کو امپارشل رہنا چاہیے تھا، میں نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ نے 2 بلکہ 3 اپوزیشن کے لوگ میں امپارشل نہیں رہوں گا، تو پھر آپ مجھے بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ بتا دیں۔ نہیں آپ بتائیں نا، آپ کا ایک موقف ہے، آپ اپنا موقف رکھیں سامنے۔ میرا کوئی موقف نہیں، ابھی آپ کا موقف تھا، اب آپ کا موقف کوئی، میرا موقف یہ ہے کہ آپ کنفیوژن سے نکلیں۔ کیا کریں بتائیں؟ ایک موقف ہونا چاہیے، یا مذاکرات یا آپریشن۔ نہیں یہ نامناسب بات، اور جو آپ بات کریں یہ میچور نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ٹھیک ہے، میں میچور، آپ بھی میچور، یہ میچور بات نہیں ہے، پڑھ جاؤ پل پڑھو۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا، اور اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ بردباری کے ساتھ اپنے دشمن کی قوت کم کریں جتنی اگر ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو لڑائی طاقتور ہے، نہیں ہمیں اگر نہیں ہوگی تو پھر لڑائی تو کرنی پڑے گی، لیکن اگر ہوتی ہے، اگر کچھ فرق پڑتا ہے، اگر 100 ہیں اس میں سے 40 رہ جاتے ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن مذاکرات آپ نے کیے، لیکن مذاکراتی جو کمیٹی ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور خفیہ مذاکرات، وہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے بتایا نا خواجہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جو طریقہ کار تھا میں نے نہیں بتایا، وہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا نا، وہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا۔ اس میں آپ نے کمیٹی ایسی نامزد کی جو کہ نہ گورنمنٹ کی کمیٹی کے پاس کوئی اختیار تھا، نہ ان کی کمیٹی کے پاس کوئی اختیار تھا، یہ تو طریقہ کار مذاکرات کا کچھ صحیح نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے بھی جو زیادتیاں کی، جس طرح گلے کاٹے، سب کچھ کیا، پھر اس طرح بات آگے نہیں چل سی، دائرہ تنگ ہو گیا مذاکرات کا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کوئی کسی وقت بھی موقع مل سکتا ہے مذاکرات کرنے کا، اور دشمن کی طاقت کم کریں، موٹی بات یہ ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔